ہم اینیمل رائٹس کی ہیومن رائٹس کی تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں لیکن اینیمل رائٹس پر زیادہ فوکس لوگوں کا نہیں ہے. اچھا جو پیٹس بھی گھر میں ہوتے ہیں ان کو بھی جس طریقے سے پالنا ہے اور اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل نہیں کی جاتی. لیکن جب زوز کی بات ہوتی ہے نا پورے ملک میں تو ہمیشہ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے نادیہ یہ دیکھ کر کہ زو میں تو وہ جو ماحول ہے دیا گیا ہے ان اینیملز کو وہ بہت ہی ایسا ماحول نہیں ہے کہ جس میں اینیمل فلرش کرے, اینیمل ہیلدی رہے. ٹھیک ہے, ہمیشہ ہم نے بیمار دیکھا ہے, لیتھارجک سے اینیملز پڑے ہوتے ہیں. تو اس بات پر تشویش تھی, اس کو لے کر بڑی پٹیشنز بھی فائل ہوتی رہتی ہیں اور اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ بات بھی کرتے رہتے ہیں. تو کراچی زو میں بھی جو صورتحال ہے اس کو لے کر ایک پٹیشن فائل کی گئی سندھ ہائی کورٹ میں, اور سندھ ہائی کورٹ میں وہ پٹیشن تھی, ایک ریچھ تھی, مادہ ریچھ تھی, ان کا نام تھا رانو. تو رانو کی جو صورتحال تھی, جو ہیلتھ تھی, وہ ڈیٹوریٹ ہو رہی تھی ڈے بائی ڈے. تو اب عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ رانو کو 2 دن کے اندر فوری طور پر کسی سینچوری میں منتقل کیا جائے تاکہ اس کی جان بچائی جا سکے. لیکن یہ بڑا براڈ ہے, یہ جو ہم ہمارے پاس ایسی کوئی سینچوری ہے بھی کہاں ہے جہاں اس کو بہتر انوائرمنٹ ملے گا. خیر ہمیں جوائن کیا ہے ماہرہ عمر نے جو کہ فاؤنڈر ہے 4 paws. بہت شکریہ ماہرہ, آپ نے وقت دیا. اور جوڈ ایلن ہمارے ساتھ ہیں جو کہ پاکستان کے پہلے ایلیفنٹ ٹرینر ہے, ٹیکنیکل سپرویژن آف 4 paws, اس کے اندر انہوں نے ٹریننگ حاصل کیا. تو دونوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں شو پر. یہ جو ہم پٹیشن کی تو ہم بات کریں گے ہی کہ رانو کی کیا لیونگ کنڈیشن تھی اور یہ ساری چیزیں, لیکن جب ہم پاکستان میں انڈر ڈیولپ کنٹری میں زو کی بات کرتے ہیں تو وہ زو نہیں ہے, وہ ایک اینیمل جیل ہے جس کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے اور بچے وہاں دیکھتے ہیں اینیملز کو اور بہت بری کنڈیشن میں تھے. ماہرہ جی بتائیے اس میں. جی بالکل, زوز تو ایک میڈیول کانسیپٹ ہے تفریح کا, اور اسی بات پہ جسٹس کلورو صاحب بہت ناراض ہوئے تھے اس دن جو ہیئرنگ تھی رانو پہ. وہ بلکہ زو کے انتظامیہ کو ڈانٹ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے یہ آپ کی سائیکالوجی ہے کہ آپ جانوروں کو پنجرے میں بند کریں گے لوگوں کی تفریح کے لیے. ان کا کہنا یہ تھا کہ جو جنگلی جانور ہیں ان کو پنجروں میں قید نہیں ہونا چاہیے, ان کو اپنے ہیبیٹیٹ میں آپ فلرش ہونے دیں جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے. اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ نہ تو ہمارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی قانون. تو ہم تو بہت شکر گزار ہیں جسٹس کلورو صاحب کے کہ انہوں نے رانو کے لیے انصاف مہیا کیا ہے. تمہارا آپ نے کوشش نہیں کی کہ یہ آل اوور پاکستان یہ زوز شٹ ڈاؤن ہی ہو جائیں فار گڈ, ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ جی بالکل, بچوں کو تعلیم دینے کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں, جیسے آپ لوگ بتا رہے تھے کہ دس از دا ایج آف ڈیجیٹل میڈیا. آپ ایک جنگلی جانور کو اگر آپ قید بچے کو دکھا رہے ہیں تو وہ تو یہی سیکھ رہا ہے کہ کس طرح جانور ڈسٹریس ہوتا ہے, ایب نارمل بیہیویئر, پیسنگ, اور کس طرح اس جانور کا جو آزادی ہے وہ چھین کے اس کو ایک آبجیکٹ آف انٹرٹینمنٹ بنا دیا ہے. تو بیسکلی ہم غلط ویلیوز انکلکیٹ کر رہے ہیں بچوں میں. آپ زوز کو بالکل فیز ڈاؤن کرنا چاہیے, اور ہمیں وائلڈ لائف سینچوریز اور ریہیبلیٹیشن سینٹرز, یہ سارے جانور ہیو بروکن اسپرٹس, تو ان کو ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے. اور ان میں کئی جانور ایسے بھی ہیں, مثال کے طور پہ فلمنگوز, پیلیکنز, کہ ان کو ریہیبلیٹیشن پیریڈ کے بعد ایکسپرٹ سے کنسلٹ کرنے کے بعد ان کو ان کے اپنے ہیبیٹیٹس میں آپ ریلیز کر دیں. کچھ تو ہیں جو گرمی میں رہ ہی نہیں سکتے, سردی والے جانور ہیں جو ٹھنڈی جگہوں پہ رہتے ہیں, ہم ان کو یہاں ادھر بغیر اسی پنکھے کے رکھا. بالکل. جھوٹ مجھے بتائیں کہ یہ آپ نے ظاہر پٹیشن تو فائل کی اور اس پر رسپانس کیا آیا, جو انتظامیہ تھی اس کا موقف کیا تھا اس پر, اور کتنی دفعہ آپ یہ کہہ چکے ہیں بات کہ پھر آپ الٹیمیٹلی آپ نے کہا کہ میں بھائی سندھ ہائی کورٹ ہی چلا جاتا ہوں, وہیں سے کوئی ریلیف مل جائے گا مجھے؟ جی بالکل. پہلی چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فرسٹ آف آل نادیہ اینڈ زہیب, تھینک یو سو مچ کہ اس ٹاپک پہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں. اور میں شکریہ کرنا چاہ رہا ہوں سارے میڈیا چینلز کو کہ آپ لوگوں نے بالکل فیکچول ڈیٹا کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہائی لائٹ کیے ہیں. مین کنسرن یہ ہے کہ ہمیں ریئلائز کرنی چاہیے کہ جب ہم کورٹ میں چلے جاتے ہیں تو یہ کام اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ ججز جو ہے بے شک دے آر ویری کوالیفائڈ, بٹ
وہ بہت نان ٹیکنیکل ہوتے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ آپ لوگ کی رپورٹنگ کی وجہ سے, فیکچوئل رپورٹنگ کی وجہ سے, the judges, جسٹس کلوڑو صاحب, it was easy, ان کے لیے آسانی تھا یہ ججمنٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ایک چیز سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کافی نالجبل تھا اس فیلڈ میں. تو سارے میڈیا کے رپورٹس پڑھ کے, نیوز چینلز دیکھ کے, he was able to make a judgment. So I think it's a big day even for the media with responsible reporting. اسی طریقے سے ہم میسز کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے. مطلب ناٹ اے جاب کہ میں نے ایک پٹیشن ڈالا ہے کورٹ میں تو کام ہو جائے گا. نہیں, دس واز اے کمبائنڈ ایفرٹ. ہر کسی کی کوشش, بہت سارے لوگ, مطلب سول سوسائٹی گاٹ ٹوگیدر. کورٹ میں لوگ پہنچ گئے تھے جب صاحب نے یہ آرڈر پاس کیا تو کورٹ میں لوگ رو رہے تھے. اٹ واز ہیپی ٹیئرز, کیونکہ we never expected that. And it was a landmark decision in my opinion. مجھے لگتا ہے کہ this sets the precedence for, جیسے آپ نے ابھی سوال اٹھایا کہ animal rights all over پاکستان یہ چیزیں ہونی چاہیے, تو یہ پہلا اسٹیپ ہے I think in my opinion. تو جھوٹ کیوں نہیں ایسے بھی آپ درخواست کر سکتے ہیں, کیس کر سکتے ہیں کہ جی زوز کو ختم ہی کر دیں, ایلیمینیٹ کر دیں پاکستان سے. ہماری وہ کنڈیشنز نہیں ہیں وہ کہ ہم جو ہے اس کا ان کو افورڈ کر سکیں. ٹورزم بھی نہیں ہے. جن ملکوں میں زوز وغیرہ چلتے بھی ہیں وہاں ٹورزم سے بھی پیسہ آتا ہے. وی کانٹ افورڈ دس سیٹ اپ. تو اس پہ کیوں نہیں آپ پھر میرے خیال کورٹ کو سے رابطہ کرتے ہیں اور کوئی ایسی درخواست دیں؟ دیکھیں, اس اسٹیپ اٹھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ فرسٹ آف آل ہمیں میسز کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے. دس از ناٹ جسٹ اے کورٹ بیٹل. ہمیں اسکول میں یہ چیزیں سکھانا پڑے گا کہ ایمپیتھی کیا چیز ہے. اینڈ آئی کین ٹیل یو آنیسٹلی, یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. ہمیں میسز کی پرسپیکٹو کو بھی سمجھنا چاہیے. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک عام فیملی جو ہے, جب وہ اپنے بچوں کے ساتھ باہر جاتے ہیں اور کوئی فار ایگزامپل کوئی اسٹرے ڈاگ نظر آتے ہیں, تو ان کا پہلا ریئیکشن یہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ بیٹا خیال سے وہ کتا آپ کو کاٹے گا. ہوتا یہ ہے کہ ایک ڈر پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ اے نارمل ریئیکشن از, وہ بچہ پھر نیکسٹ ٹائم وین ہی سیز اے ڈاگ وہ پتھر اٹھا کے مارتے ہیں. آپ انڈس ہاسپٹل میں جائیں, 90% of rabies dog bite cases are with kids. For the same reason. تو ایجوکیشن بہت ضروری ہے جو ہمارے اسکولز میں کمپلیٹلی نان ایگزسٹنٹ ہے. بالکل. اور ہمیں گراؤنڈ ریالٹی سمجھنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ بچوں ابھی تک سمجھتے ہیں کہ اینیملز بڑے انٹرٹینمنٹ ہوتے ہیں زوز میں. آپ کسی بھی دن, آپ عید کے دن چلے جائیں ٹو اینی زو اور آپ دیکھیں کہ میسز جو ہے وہ کس طریقے سے اینیملز کے ساتھ بہیو کرتے ہیں. وہ پتھر مارتے ہیں, سٹونز, اسٹک. بالکل. شور مچاتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں تو یہ ایجوکیٹ بھی کرنا نا بچوں کے کون سے پیٹ اینیملز ہیں, کون سے ہیومن فرینڈلی ہیں, کون سے بیسٹس ہیں. اس میں ہی تفریق ابھی تک نہیں ہے لوگوں میں. بیسٹ پال لیتے ہیں لوگ اپنے گھروں میں. اور اچھا ماہرہ, آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا ایکسپوجر بھی ہے اور آپ ایسی تنظیم میں کام کر رہی ہیں, اوبویسلی فاؤنڈر بھی ہیں اس کی, کہ دنیا بھر میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کیسے, چلے زو نام ہٹا دیں, وائلڈ لائف نام دے دیں آپ, کہ ایک ڈیسنٹ ڈسٹینس مینٹین کرتے ہوئے فائبر شیلڈز ہوتی ہیں, فینسز ہوتے ہیں, ادھر سے فیملیز آتی ہیں, بچے آبزرو کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے اینیملز رہ رہے ہیں. اینیملز کو بھی کبھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ فینسز کے اندر ہیں. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہاں پر, کیوں نہیں ہو سکتا یہ؟ جی بالکل. یہاں پہ آپ کسی بھی زو پہ چلے جائیں اور جس طرح جانور قید ہیں ان نیچرل سرفیسز پہ, کانکریٹ پہ, سیرامک ٹائلز پہ, اب ہر جنگلی جانور کی کوئی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کچھ جانور کھدائی کرتے ہیں, مثال کے طور پہ رانو جو ہمالیئن براؤن بیئر ہے, وہ دیوسائی سے پکڑی گئی تھی جب وہ کب تھی, اور وہ کوئی 25 سال سے زیادہ کراچی میں موجود ہے. پہلے وہ پرائیویٹ زو میں تھی, پھر کراچی زو میں 2017 سے
तो पहले तो उसको एक विक्टोरियन एरा कंक्रीट पिट में रखा गया था। अब आप देखें कि किस तरह रखा गया था। ना तो वो खुदाई कर सकती है, ना उसके पास अभी भी कोई सॉफ्ट सबस्ट्रेट नहीं है, और ये इनका एक नीड होती है। ना उसके पास कोई मड पॉन्ड है, ना शी कांट फील ग्रास अंडरनीथ हर फीट। और ये तो सर्द इलाके का जानवर है, तो ये तो सर्दियों में बर्फ में ये हाइबरनेट करते हैं, और और उनके पास कोई छुपने की जगह भी नहीं है। बिल्कुल। तो और मायरा, कोई भी जंगली लाइक आई जानवर- वाज सेइंग बिफोर कि मतलब 40 साल से तो मैं देख रही हूँ हालात खराब भी होते जा रहे हैं, देयर इज नो होप। तो जी, हम लेकिन क्या अभी- कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि जू का कल्चर, जू यहाँ रहे ही ना, उसकी जगह पार्क्स बन जाए, फैमिलीज फिर भी आएंगी, फिर भी पैसे देंगी टिकट के, झूले लगा दें। लेकिन ये जूस कैसे हम बंद कर सकते हैं? व्हाट कैन यू एंड आई डू? या ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म एनिमल्स को देखें बच्चे जाके? हो ही नहीं सकते, हमारे नहीं है वो रिसोर्सेज, नहीं कर सकते। जी मायरा, देखिए, we have to start having conversations on an alternative narrative. अब कराची जू जो है वो पहले एक बोटेनिकल गार्डन ही था, एग्जैक्टली। फिर बाद में उसमें अंधेरे डिंजी कंक्रीट केजेस बना के जानवरों को बंद करना शुरू किया। आप अभी भी अगर वहां जाएं तो लोग एडमायर करते हैं वो टॉल शेडी नेटिव ट्रीज, तो उसको वापस जो है ना कन्वर्ट किया जाए बोटेनिकल गार्डन में। और जो जंगली परिंदे हैं, जो छोटे छोटे परिंदे होते हैं कराची में, वो वहां पे आएंगे, वहां पे आप बर्ड वॉचिंग टूर्स करवाएं, वहां पे आप कुछ नेचुरल मियांडरिंग ट्रेल्स बनाएं, और वाइल्ड श्रब्स और बुशेस जैसे अक का पौधा होता है या पीलू, उनको उगने दें। लोग आएंगे उन ट्रेल्स पे आके सेल्फियां लेंगे, खुश होंगे। वहां पे एक ऑडिटोरियम बना दें, नेचर डॉक्यूमेंट्रीज दिखाएं, टॉक्स हों। सो अपना दिमाग थोड़ा रोशन करें, प्लेनेटेरियम बनाएं, और- एक उसका अच्छा 3D शो बनाएं, लोगों को एजुकेट करें। वी डोंट नीड लाइव एनिमल्स फॉर लाइव एंटरटेनमेंट, एनिमल्स तो दे आर मायरा नॉट जरूरी नहीं है एंटरटेनमेंट, दे देखना आर नॉट बच्चों के लिए। आप नहीं समझती हैं वर्चुअली तो देखें वो उस तरह ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, नहीं, वो कोई उसको जरूरत नहीं। एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे उस नॉट जी, फॉर मैं एक और बात कहना चाह रही थी जी, जी। कि हमारी खुशकिस्मती है कि कुछ लोग हैं सिंध गवर्नमेंट में जो मिसाल के तौर पे बीवी असीफा भुट्टो, जो हमारे व्यू पॉइंट को शेयर करती हैं, और वो भी चाहती हैं कि रानों की जिंदगी तब्दील हो और बेहतर हो। और हम तो ये कहते हैं कि रानों की जो जीत है वो और भी कैद जानवरों के लिए जीत है। तो हमारी पूरी उम्मीद है तो कि अच्छा, जो रानों और को भी जहां जानवर भेजा कैद जा हैं- रहा है वो बताइएगा, वो कैसी फैसिलिटी है? जी, वो बहुत बेहतरीन फैसिलिटी है अच्छा। जो डेवलप हो रही है इस्लामाबाद में। वहाँ पे कोई 60 बेयर्स के लिए सेंचुरी बनाई जा रही है। 17 रेस्क्यूड बेयर्स ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं। हमारे मुल्क में एक और सेंचुरी है बेयर्स के लिए काफ़ी अरसे से, जो कि बलकसर में है। वहाँ पे जो बेयर बेटिंग और बेयर डांसिंग से रेस्क्यूड बेयर्स हैं वहाँ हैं, वो सेंचुरी फुल है। वहाँ रानो नहीं जा सकती, इसलिए उसको इस्लामाबाद भेजा जा रहा है। और हम तो उम्मीद करते हैं, हम तो कहते हैं अपने लोगों से कि रानों को और भी बेहतर जगह पे मुंतकिल किया जाए जहाँ वो बर्फ महसूस कर सके, मे बी अप नॉर्थ, क्यों yes. नहीं। हाँ, तो उसको मुकम्मल तौर पे इंसाफ फरहम किया जाए। और ये एक बहुत तवील स्ट्रगल रही है टू फ्री रानो, जो कि शुरू जब हुई थी, जब रानो अचानक कराची जू में 2017 में आ गई जी, थी। जी। 3 साल उसके साल एक ब्लैक बेयर भी था जो मर गया या कहाँ गया हमें नहीं मालूम। एक तो इन बिल्कुल। जानवरों का जो देखिए zoo अभी में तो आते हैं, रानों से सोच नहीं आगाज पता है, होती। और देखें लायंस भी हैं, बहुत से ऐसे जानवर और हैं जो कि बात नहीं रह करना सकते बहुत पिंजरों जरूरी, में। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।